سے بڑی قسم مذہب اہل بیت میں دوسری ہے کوئی؟ جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ، اگر دل میں بطول کا احترام، جنت میں ضرور جائے۔ لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک اور جنتی کیوں ہوا؟ غور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کبھی غور کیا غور جنت میں کیوں چلا گیا؟ اتنے بڑے لشکر میں، ہزاروں کی فوج میں، لاکھوں کے لشکر میں ایک ہو، اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا۔ میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو ڈھونڈنی پڑے، تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے۔ اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ عرب میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی۔ جیسے اس زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھین لے، سٹیئرنگ کو پکڑ لے، یعنی گربان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے، یعنی گاڑی کی چابی کو چھین لے اور کہ میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا، اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ، کیا میرے زیر حراست ہے۔ فرمان ہے الشعراء تلاميذ الرحمن، مدحت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے اس منظر کی تصویر وہی رہنے دی، مقصد بدل دیا۔ وہ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار مسیحا سے، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا، اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا۔ میرا والا میں راستہ بھٹک گیا، اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ حسین کا راستہ روکنا۔ امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکر، لیکن ہدایت مقصود تھی۔ حسین نے ہدایت ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لگا، کیونکہ چلایا اس نے تھا جس سے خطا نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا؟ اور تیری ماں تجھے روئے گی۔ عربی ادب گواہ ہے، یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دیا، اور کے پورے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کانپنے لگا۔ پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ احترام ہور کی نجات کی ضمانت بن گئی۔ بطول کے احترام کا ایک فکرہ، میں آپ کی والدہ گرامی پر، یہ فکر ہے میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی وقت سے سوچ میں پڑ گیا۔ ذوالفقار شریف فرمانے ہمارا سلام ہور پر۔ حیدرآباد دکن کا شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے۔ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے، جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیج دیا۔ ایک جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بڑے شان سے چلا حسین کی طرف، اور اس کا نوکر آیا۔ اس کا نوکر وہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا مولا نے، تاریخ میں نہیں ہے۔ ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے۔ نوکر ہے ہور، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آگے آگے ہور بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ پیچھے گردن جھکائے ہوئے، اور دیکھ کے کہتے ہیں آقا کہاں جا رہے ہو؟ بڑے جلال سے ہور کہتا ہے جنت۔ دوڑ کے سامنے آیا، رستہ روک کے کہتے اچھے آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو، اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر۔ 25 سال کا علی ابن ہور قریب آیا، کہتے بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داغ دیکھنا پڑیں گے، مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ اولاد کا دم کسے کہتے ہیں۔ دائیں نوکر بائیں بیٹا، درمیان میں ہور، آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی، تاریخ بچوں کو بھی یاد ہے۔ اچانک ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر، ہور کام کے کہتے کیا ہوا؟ کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا دو صحیح، حسین اکبر جیسے شہزادے استقبال کے لیے بھیج دیتے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی اللہ اکبر،
خود کام کے کہتے اب کیا ہوا؟ کہا اب الفضل العباس تشریف لا، علمدار لشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے. 3 قدم ہور نے اور اٹھائے، ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کانپنے لگا. کہا اب کیا ہوا؟ کہا ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے. ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، اپنے رخسار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کیا کہتا تھا؟ مولا مجھے معاف کرو، مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ اتنا سنگین جرم تھا، ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی، تاریخ کے فکر ہے کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب اگر حسین کہتے نا معاف کر دیا تو اخلاق حسین سے دور ہے. حسین نے اٹھایا، ہاتھوں کی رسی کھولی، آنکھوں کی پٹی کھولی، مٹی صاف کر کے کہا بھائی ہو یہ کیا حال بنا رکھا؟ جو میرا پہلا جملہ میں شاید کا یاد ہو یہ آخری جملہ ہے. مولا کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا کہ بھائی کہاں؟ امام فرماتے ہو میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا. جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا. تیری تو غلطی کچھ نہیں، تیری غلطی اس سے بھی بڑھ کے اور تو میری ماں کا حیا کرے تو میں تجھے معاف کر دوں. ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور تھاڑے مار مار کے رونے لگا. کہنے لگا کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ابھی یہ فکرے ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کے خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی کنیز باہر آئی. اس نے کہا اور شہ نصیب تیرا، علی کی ساری بیٹیاں سلام کہہ رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ